کبھی یہ سوچا ہے کہ اس جدید دنیا میں جہاں ہر چیز بس ایک کلک کی دوری پر ہے، ہمارے دماغوں کے ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے؟ آج ہم اسی پر بات کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیوں خوشی کی یہ مسلسل تلاش ہمیں پہلے سے کہیں زیادہ ناخوش بنا رہی ہے۔ ڈاکٹر اینا لیمکے کی یہ بات سنیے، یہ ایک چونکا دینے والی حقیقت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ خوشی کی مسلسل تلاش خوشی محسوس کرنے کی صلاحیت ہی ختم کر دیتی ہے۔ سننے میں کتنا عجیب لگتا ہے نا؟ لیکن آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ اصل مسئلہ ہمارے دماغ کی پروگرامنگ کا ہے۔ دیکھیں، ہمارا دماغ تو بقا کے لیے بنا تھا، ایک ایسی دنیا کے لیے جہاں ہر چیز نایاب تھی، لیکن آج ہم فراوانی کے ایک سمندر میں رہ رہے ہیں۔ تو یہ جو پرانے دماغ اور نئی دنیا کا ٹکراؤ ہے نا، یہی ہمیں ایک جدید وبا کا شکار بنا رہا ہے، ہر چیز کا بے لگام استعمال۔ تو چلیں ذرا اس کی سائنس میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ تصور کریں کہ ہمارے دماغ کے اندر خوشی اور درد کا ایک ترازو ہے۔ یہ ایک استعارہ ہے جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دے گا کہ ہمارا دماغ اصل میں کام کیسے کرتا ہے۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت بنیادی چیز ہے، ہومیوسٹیسس۔ یہ ہمارے دماغ کی ایک قدرتی کوشش ہے کہ وہ خوشی اور درد کے درمیان ایک متوازن سطح، ایک لیول بیلنس برقرار رکھے۔ سمجھے کہ یہ ہماری بنیادی حالت یعنی بیس لائن ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی خوشی دینے والی چیز استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ چینی ہو یا سوشل میڈیا، تو یہ ترازو ایک دم سے خوشی کی طرف بہت زیادہ جھک جاتا ہے۔ یہ ہے وہ ڈوپامین کا ابتدائی رش۔ اب دماغ کو یہ عدم توازن بالکل پسند نہیں، تو توازن بحال کرنے کے لیے وہ دوسری طرف یعنی درد والی سائٹ پر کچھ درد کے پتھر ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی عمل کو نیورو اڈیپٹیشن کہتے ہیں، یعنی دماغ خوشی کے اس سیلاب کو کم کرنے کے لیے اپنے ڈوپامین ریسپٹرز کو تھوڑا سست کر دیتا ہے۔ اور پھر جب خوشی کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو وہ درد کے پتھر تو وہیں رہتے ہیں اور ترازو دھڑام سے درد کی حالت میں گر جاتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے کم ڈاؤن یا ہینگ اوور کہتے ہیں، ڈوپامین کی شدید کمی جس میں بے چینی، چڑچڑاپن اور شدید طلب محسوس ہوتی ہے۔ اور یہی چکر بار بار چلنے سے ٹالرنس یعنی برداشت پیدا ہوتی ہے۔ اب کسی کو اپنی پسند کی چیز کی زیادہ مقدار صرف نارمل محسوس کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے، خوشی محسوس کرنے کے لیے تو دور کی بات ہے۔ اور بس یہی لت کی بنیادی سائنس ہے۔ تو یہ تو ہو گئی دماغ کی کہانی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیسے جدید ٹیکنالوجی اسی نظام کو ہمارے خلاف استعمال کر رہی ہے اور ہمارے سب سے قیمتی اثاثے یعنی ہمارے انسانی تعلقات کو ہائی جیک کر رہی ہے۔ تو ملیے آج کے دور کے ڈیجیٹل ڈرگ ڈیلرز سے، سوشل میڈیا، ڈیٹنگ ایپس، آن لائن پورنوگرافی اور اب تو اے آئی ساتھی بھی۔ یہ سب ایک ہی مقصد کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں، ہمارے دماغ کے ریوارڈ سسٹم کو ہائی جیک کرنا اور ہمیں بار بار واپس لانا۔ ذرا اس سلائیڈ پر فرق دیکھیں، کتنا واضح ہے۔ ایک طرف ہے حقیقی رشتے جو محنت مانگتے ہیں، سمجھوتا مانگتے ہیں، کبھی کبھی مشکل بات چیت بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ہمیں مضبوط بناتے ہیں۔ اب دوسری طرف دیکھیں، اے آئی ساتھی، بغیر کسی محنت کے فوری تسکین اور مستقل سکون۔ ایک چیز مضبوطی دیتی ہے، دوسری انحصار پیدا کرتی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ ڈیجیٹل ڈرگز ہمیں حقیقی رشتے بنانے کی محنت سے دور کر رہی ہیں۔ ہم آسان نقلی تعلقات کے لیے حقیقی زندگی کی انویسٹمنٹ چھوڑ رہے ہیں اور اس عمل میں ہم خود کو تفریح فراہم کرتے کرتے ختم کر رہے ہیں۔ تو کیا ہم ہمیشہ کے لیے اس چکر میں پھنس گئے؟ بالکل نہیں، حل موجود ہے۔ آئیے ایک عملی منصوبے پر بات کرتے ہیں، ایک ایسا پلان جو ہمارے دماغ کو اس ڈیجیٹل نشے سے آزاد کر کے ریسیٹ کر سکتا ہے۔ سائنسی تحقیق بتاتی ہے کہ اوسطاً 4 ہفتے لگتے ہیں ہمارے دماغ کے ریوارڈ پاتھ ویز کو ریسیٹ کرنے اور اس مسلسل طلب کی کیفیت سے نکلنے کے لیے۔ جی ہاں، صرف 4 ہفتے۔ اچھا، تو یہ ریسیٹ کا سفر ہوگا کیسا؟ جیسا کہ اس ٹائم لائن پر نظر آ رہا ہے، پہلے 2 ہفتے سب سے مشکل ہوں گے، شدید طلب ہوگی، بے چینی، چڑچڑاپن، سب کچھ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی اس مرحلے سے گزر جائے تو تیسرے اور چوتھے ہفتے میں جادو ہوتا ہے۔ دماغ کے راستے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، طلب کم ہو جاتی ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دوبارہ خوشی ملنے لگتی ہے۔ اور اس سب کا مقصد بہت سیدھا ہے، دماغ کو اتنا وقت دینا کہ وہ ان درد کے پتھروں کو ہٹا سکے اور خوشی کی اپنی قدرتی سطح پر واپس آ سکے۔ سب کچھ اسی ترازو کے استعارے سے جڑا ہوا ہے۔ دماغ کو ریسیٹ کرنا تو پہلا قدم ہے، اصل چیلنج تو اس کے بعد ہے، اور وہ ہے اپنے ڈوپامین کو حاصل کرنے کے بجائے اسے کمانا۔ یہ صرف پرہیز کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک نیا صحت مند طرز زندگی اپنانے کی بات ہے۔ تو ڈوپامین کمایا کیسے جاتا ہے؟ جان بوجھ کر کوئی مشکل کام چن کر، جیسے ورزش کرنا۔ شروع میں یہ تکلیف دہ لگتا ہے نا، جس سے ترازو درد کی طرف جھکتا ہے، لیکن اس کے جواب میں دماغ توازن قائم کرنے کے لیے خوشی کی طرف خوشی کے پتھر ڈالتا ہے، اور نتیجہ ایک دیر پا
گہرا اطمینان بخش احساس جو فوری خوشی سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ تو اصول بہت سادہ ہے، آسان خوشی کی تلاش کرنے کے بجائے دن کا آغاز مشکل کاموں سے کریں۔ یہ ایک چھوٹا سا منتر ہے جو زندگی بدل سکتا ہے۔ اس کو عملی طور پر کیسے اپنائیں؟ اپنی صبح کی روٹین کو دیکھیں۔ فون، کافی یا کوئی بھی میٹھی چیز، یہ سب آسان خوشیاں ہیں۔ ان کے بجائے دن کا آغاز ان چیزوں سے کریں جن میں تھوڑی محنت لگتی ہے۔ ورزش کریں، مراقبہ کریں یا اپنے دن کی منصوبہ بندی کریں۔ پہلے مشکل کام، پھر انعام۔ تو انتخاب بہت واضح ہے، ایک طرف ہے فوری عارضی خوشی جو بعد میں درد دیتی ہے، اور دوسری طرف ہے محنت سے کمایا ہوا دیر پا اطمینان۔ یہ فیصلہ صرف آج کا نہیں ہے، یہ ہر روز ہر لمحے کا انتخاب ہے۔ تو کیا چنا جائے گا؟